لباس اللہ نے کیوں نازل کیا، لباس اللہ نے کیوں اتارا؟ اللہ نے خود بیان کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس ہم نے تمہارے اوپر اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے ستر کو چھپاؤ، ستر کو چھپاؤ اور اس سے زیب و زینت اختیار کرو. یعنی اگر اللہ نے دیا ہے تو عمدہ لباس پہنو. وہ لباس التقوی ذالک خیر، لیکن تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے. آئیے اس آیت کریمہ کے اندر دیکھتے ہیں اللہ نے کیا بیان کیا. لباس کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے کیا بیان کیا؟ تاکہ تم اپنے ستر کو چھپاؤ. اب اگر انسان بے ستر اپنے ستر کو چھپاتا نہیں تو کس طرح سے مخالفت کر رہا ہے قرآن عظیم کی آیت کی. اللہ نے کہا لباس اس لیے نازل کر رہے ہیں کہ اس سے اپنے ستر کو چھپاؤ، اور لباس اس لیے نازل کیا کہ اس سے زیب و زینت اختیار کرو، یعنی اچھے لباس پہنو. اور خاص طور سے مسجدوں میں جب جاؤ تو اچھے لباس پہن کر کے جاؤ. مسجدوں میں آپ دیکھیں فجر کی نماز میں مشاہدہ کیا ہے آپ نے، آدمی جو رات میں سوتا ہے نائٹ ڈریس پہن کر کے وہی چلا جاتا ہے، سب آگے پیچھے کیا ہے سب ظاہر رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لباس کا ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ اسے زینت کے لیے بھی استعمال کرو. اور جب مسجدوں کو جاؤ اللہ نے اسپیشل حکم دیا کہ جب مسجدوں کو جاؤ تو زینت والا لباس پہن کر کے جاؤ. خذوا زینتکم عند کل مساجد اور عند کل مسجد، اس طرح کی آیت ہے کہ جب جب نماز کے لیے تم جاؤ تو اچھے سے جاؤ، زیب و زینت کیے ہوئے جاؤ، عمدہ لباس پہن کر کے جاؤ. لیکن انسان کہیں جاتا ہے تو خوب عمدہ لباس پہنتا ہے باہر کسی آفس میں یا کسی کام کی غرض سے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو جو لباس وہ گھر میں پہننا پسند نہیں کرتا ہے، دوسروں کے سامنے جانا جس لباس کو پہن کر کے پسند نہیں کرتا ہے، اسی لباس کو پہن کر کے اللہ کے دربار میں آتا ہے. یہ سب ہمیں غور کرنے کی ان سارے نقطوں پر ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو تعلیم کیا دیا ہے، اللہ نے ہم کو حکم کیا دیا ہے. تو لباس کی غرض و غایت یہ بیان کیا کہ پہننے کے لیے اور اس طریقے سے زینت کے لیے. لیکن آگے فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، لیکن تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. تقوی یعنی تقوی کا لباس بولے تو جس طریقے سے آپ ظاہری عمدہ لباس پہننے ہیں ایسے اندر بھی آپ کا دل ہونا چاہیے. یعنی جس اللہ کے حکم پر عمل کر کے آپ لباس کو زینت کر رہے ہیں پہن رہے ہیں، اسی اللہ کے حکم پر عمل کر کے آپ کو اپنے اندر تقوی بھی پیدا کرنا ہے. اور یہ تقوی نہایت ہی بہترین چیز ہے، تقوی کا لباس اس لیے کہا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اللہ نے تمہارے لیے کرتے نازل کیے، کپڑے نازل کیے، تُقِيكُمُ الْحَرَّ، جس سے تم اس سے گرمی سے بچتے ہو، اس کو پہن کر کے استعمال کر کے آپ گرمی سے بچتے ہو. وَالسَّرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور کپڑے نازل کیے جس سے تم جنگ میں اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو. یعنی بعض کپڑے پہلے زمانے میں ایسے لوگ بناتے تھے کہ جنگ کے موقع پر بھی اس کو پہنتے تھے، جسے لوہے کی زرہ وغیرہ جو ہوتی تھی. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک مقصد یہ بیان کیا کہ اس لیے ہم نے کپڑے کو نازل کیا کہ تم اس کے ذریعے سے بچتے ہو، کس سے؟ گرمی یا ٹھنڈی سے. اور اس لیے ہم نے کپڑے آپ کو عطا کیے کہ جنگ میں بھی تم دشمنوں سے تم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہو. اللہ نے یہ دو مقصد بیان کیا. پہلا کیا بیان کیا کہ ستر کو چھپاؤ اور زینت اختیار کرو، اور اسی طریقے سے دوسرا مقصد کیا بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے تم ٹھنڈی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور پھر جنگ کے موقع پر بھی تم اس کو استعمال کرتے ہو اپنی دفاع کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے.